انہوں نے زیادہ پی لیے اور زیادہ پینے کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کو پکڑ لیے, ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے, اپنے روم میں لے جانے لگے جہاں وہ ان کی بیوی سوتی تھی. بیوی نے دیکھا کہ میری بیٹی کا یہ کھینچ رہے ہیں میری بیٹی کو, تو وہ آئی اور اپنی بیٹی کو بچاتی ہیں اور شوہر کو دھکا دیتی ہے, پتی کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں. جب نشہ اترتا ہے تو وہ دروازہ اندر سے پیٹتا ہے, یہ دروازہ کھولتی ہے. وہ صحابی اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں. جب بیوی پٹ چکی تو کہنے لگی تھک گئے ہو کیا اور نہیں مارو گے؟ پھر اس نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے بند کر دیا اس لیے میں نے مارا. ہاں مار تو لیا لیکن پوچھا نہیں کہ کیوں میں نے بند کیا. آج تم نے شراب کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی. کہا وہ تو ہو جاتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ, اگر پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے ہسبینڈ, نہیں میرے پتی, آپ نے آج اتنی پی لی کہ آپ بیوی میں اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے, فرق نہیں کر سکے. آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا, اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا ارادہ کر لیا. اگر میں وقت پر نہ آتی تو بیٹی کی عزت لٹ جاتی, بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی. صحابی یہ جملہ سنتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ساروں کی تار روتے ہیں, آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندگی دی ہے, کیا یہی مجھے سننا باقی رہ گیا تھا؟ یہ زمین پھٹ جاتی, میں زمین میں دھس جاتا. آج کے بعد کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا؟ اس والے رمی ایپ پر 11,000 روپے کا ویلکم بونس ہے. پھر کہنے لگے اللہ تو گواہ رہنا, آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب پینے کی گنجائش موجود تھی, جب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ اس کا نقصان دیکھ کر ہمیشہ چھوڑنے کی نیت کر لیتے تھے, قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. نوجوانوں جب حرام نہیں ہوئی تب لوگ اس کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے تھے. تمہارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے. جیسے سور کا گوشت حرام ہے, جیسے گدھا حرام ہے, جیسے کتے کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو یہ حرام ہے, اسی طریقے سے شراب حرام ہے. تم کیسے پی لیتے ہو, کیسے تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے؟ قرآن اس کو شیطان کی گندگی کہتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب, جوا, آستانوں کے نام پہ پھال چڑھائے ہوئے پھال, تیروں کے پھال, جوا اور انصاب, ازلام اور پانسے کے تیر, یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل شیطان, شیطان کی گندگی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا حرام, رجس من عمل شیطان, شیطان کی گندگی ہیں. ایک انسان اپنی گندگی نہیں کھا سکتا ہے, دوسرے کی گندگی کھانا تو بہت دور کی بات. آپ نے یہاں لیٹرین کی کھا کے دکھاؤ, نہیں کھا سکتے ہو. آپ اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہو, دوسرے کی تو بہت دور کی بات. اللہ نے کہا یہ سب چیزیں حرام نہیں, رجس من عمل شیطان, شیطان کا پائخانہ ہے, شیطان کی گندگی ہے, شیطان کی لیٹرین ہے. کھاؤ, کتنا کھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے. رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کی گندگی ہے, شیطان کی گندگی. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, مفسرین نے لکھا ہے حرام کی جگہ پر یہاں اللہ نے رجس کیوں استعمال کیا؟ تاکہ آدمی کے مائنڈ میں, دماغ میں رہے کہ جب اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی. یعنی جتنی آپ گندگی سے, پائخانے سے, لیٹرین سے نفرت کرتے ہو, اس سے کہیں زیادہ شراب سے نفرت کرنی چاہیے, لیکن ہم نہیں کرتے. صحابی بیٹی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, کیا ہم اور آپ صحابہ سے بڑھ کر ہیں؟ کیا شراب کے نشے میں آ کر ہم اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے؟ اور اللہ کے رسول نے تو کہا ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی, لا یاتین علی امتی
ما تعالی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے جو کیا وہ میری امت بھی کرے گی. حذو النعل بالنعل، جیسے پیروں میں پہننے والے جوتے برابر ہوتے ہیں میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر ان میں سے حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ، اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. یہ ماں اور بہن بیٹی کے ساتھ زنا کہاں کیسے ہوگا؟ یہی شراب ہے جس کا نشہ ہمیں اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا، ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا. کون نوجوان ہوگا جو شراب کے نشے میں اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کیسا بے غیرت ہوگا وہ. اور یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب. قدامہ ابن مظعون نے بڑھاپے میں بہت ہی مجبوری میں، جب ان کو درد بند نہیں ہو رہا تھا، جب ان کے درد بند نہیں ہو رہا تھا، شدید درد سے کراہ رہے تھے، تو مجبوری میں انہوں نے شراب اٹھائی اور 2-4 گھونٹ اس لیے پی لیے کہ ہمیں نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو، کسی طبیب کو دکھا دیں گے. وہ 85-90 سال کا بوڑھا قدامہ ابن مظعون، جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت ابو بکر کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی کہ رات میں ان کو درد ہو رہا تھا اور درد کی وجہ سے وہ کروٹیں بدل رہے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. ان کے گھر میں، ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو تھوڑی سی شراب پلا دی کہ لے لو، سو جاؤ گے، نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو دکھا دینا. لیکن یہ خبر عمر فاروق کے کانوں تک پہنچ گئی. حضرت عمر نے اس 90 سال کے بڈھے کو، قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا، ان سے پوچھا. انہوں نے کہا بہت تیز درد ہو رہا تھا، اس درد کی وجہ سے میں نے مجبوری میں شراب پی لی تھی تاکہ درد بند ہو جائے. حضرت عمر نے کہا افسوس ہے کہ تم نے مجبوری میں پی، لیکن محمد رسول اللہ نے شراب مجبوری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی ہے. ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ بیماری میں یا مجبوری میں اللہ کے نبی نے کبھی شراب کسی کو پلائی ہو. آئے قدامہ تمہیں کوڑے مارے جائیں گے. سارے صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے بوڑھے آدمی کو کوڑے کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت عمر کی دلیل یہ تھی ان کو کوڑے نہ مارنے کی کوئی دلیل دے دو یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مجھے بتا دو کہ بوڑھے آدمی کو کوڑے نہ لگائے جائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے. لوگوں نے پھر میٹنگ کی اور کہا ٹھیک ہے کوڑے مارنا ہی ہے، 40 تو مارو لیکن ان کو صحیح ہو جانے دو، ان کی طبیعت خراب ہے. یہ لاٹھی لے کر چل رہے ہیں، بستر پر لیٹے رہتے ہیں، اب ان کو کچھ طاقت آ جانے دو پھر کوڑے مار لینا. حضرت عمر نے کہا ان کو اگر ہفتے 10 دن کی مہلت میں دے بھی دوں اور ان سے کہہ دوں کہ گھر جاؤ 10 دن بعد کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن لوگوں اگر ان 10 دنوں میں ہی مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے، اور اس 90 سال کے بوڑھے کو جس نے مجبوری میں شراب پی تھی ان کو 40 کوڑے مارے گئے. ان 40 کوڑوں کا اثر قدامہ ابن مظعون کے اوپر یہ ہوا کہ پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے. پھر وہ لیٹرین بستر پہ کرتے تھے، پیشاب بستر پہ کرتے تھے. وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال اس کے بعد زندہ رہے، لیکن جتنے دن زندہ رہے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے. حضرت عمر کے کوڑے مارنے کے بعد یہاں تک کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوتا ہے. میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ اس بوڑھے آدمی کو بھی کوڑے مارے. نوجوانوں غور کرو، جس شراب کے پینے پر بوڑھے آدمی کو نہیں چھوڑا گیا، قدامہ ابن مظعون کو نہیں چھوڑا گیا. پوری زندگی ان کی بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر گزر گئی، پھر وہ بستر سے کبھی اٹھ نہیں سکے. پیشاب و پائخانہ تک انہوں نے بستر پہ کیا، ان کی بیوی ان کے بچے اس کو صاف کرتے رہے، لیکن عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. یہ شراب پینے والوں کی سزا ہے اسلام کے اندر. ہم اور آپ اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ میرے بھائیوں یہاں اسلام کا قانون نہیں ہے. میرے بھائیوں اسلام کا قانون نہیں ہے. انڈیا میں تو کیا ہوا؟ اپنے دلوں پر اسلام نافذ کرو. سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جو اسلام کے قانون کو اپنے دل پر نافذ کرے، جو شریعت کو خود اپنے دل سے مانے، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خود چلے اور دوسروں کو چلنے کا حکم دے. میرے بھائیوں یہ ہے وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا
فإنہ رأس کل فاحشۃ، ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے شراب مت پینا۔ اور پانچویں چیز یہ بتائی وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ۔ لوگو سماج میں کبھی نافرمانی کے کام مت کرنا۔ جب نافرمانی کے کام کرو گے، پاپ اور گناہ کے کام کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ہے۔